بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دوستو، آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ٹرانسجینڈر پہ آپ کو کچھ معلومات فراہم کروں گا۔ تو آج میرے فیورٹ کالم نگار عریہ مقبول جان صاحب، جو کہ 92 نیوز میں ایک بہت ہی منجھے ہوئے سابقہ بیوروکریٹ، آفیسر، استاد اور آج کل صحافی ہیں، کالم لکھتے ہیں حرف راز کے نام سے عریہ مقبول جان صاحب، جو میرے بہت ہی فیورٹ اور قابل احترام، جن کو میں اپنے من میں ان کو استاد مانتا ہوں۔ وہ آج انہوں نے مضمون باندھا ہے خواجہ سرا سے ٹرانسجینڈر ایکٹ اور جوائے لینڈ تک، یہ کیا ہے؟ دوستو، میرے رشتہ داریاں بھی انگلینڈ میں بھی ہیں، میرے کچھ دوست امریکہ میں بھی رہتے ہیں۔ انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ امریکہ اور یورپی یونین سمیت کم و بیش دنیا کے 35 یا 36 ممالک میں ہم جنس شادیاں قانونی طور پر جائز ہیں، اور کچھ سال شاید گزشتہ اشرے کی بات ہے کہ ایک امریکن دوست جو پاکستانی نژاد ہے کہہ رہا تھا کہ میں نے کیلیفورنیا میں ایک مظاہرہ دیکھا، تو پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ ٹرانسجینڈر جو ہے نا، یعنی ہم جنس پرست لوگ، وہ اپنے حق میں مطالبات منوا رہے ہیں کہ ہماری شادیاں جو ہیں قانونی سطح پہ عدالتوں میں، یعنی مرد سے مرد کی شادی اور عورت سے عورت کی شادی کو قانونی حیثیت دی جائے۔ تو اس سلسلے میں دوستو، پاکستان کی وفاقی شریعت کورٹ کے اندر ایک کیس دائر ہوا اس بل کے خلاف، ٹرانسجینڈر بل کے خلاف، چونکہ پاکستانی میڈیا انٹرنیشنل، جن کو بڑے ممالک ہم کہتے ہیں، ان کی مرضی سے یہ ہمارے اندر یہ چیزیں ٹھونسنا چاہتا ہے جو غیر مسلموں کا شیوہ ہے، اور اس کو وہ جائز قرار دے چکے ہیں، یعنی 38 یا 40 ممالک یورپی یونین اور امریکہ سمیت، ان میں یہ ہم جنس شادیاں عدالتوں میں ہوتی ہیں، قانونی طور پر وہ جائز ہیں، کیونکہ وہ غیر مسلم ہیں، بال بچوں کے جھنجٹ سے بچتے ہیں، اور ان کا اور ہی کچھ مقصد ہے کہ مسلمانوں کو کے اندر یہ خباثت ایسے سرایت کر جائے اور ان کو ایک مظلوم طبقہ بنا کر پیش کیا جائے۔ اور یہ مقبول جان صاحب لکھتے ہیں کہ پورے پاکستان کی جو نمائندگی کر رہا ہے ٹرانسجینڈر یعنی خواجہ سراں لوگوں کی، اس کا نام ہے جی حاجی الماس بوبی۔ تو حاجی الماس بوبی وفاقی شریعت کے باہر ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہتا ہے کہ آج تک جتنے بھی قتل ہوئے، جتنے بھی لوگ قتل ہوئے خواجہ سرا کے نام پر، دراصل وہ خواجہ سرا تھے ہی نہیں۔ ٹرانسجینڈر ایک اصطلاح ہے، اس کے کئی معنی نکلتے ہیں۔ بہرحال یہ جو خواجہ سرا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جی جو پیدائشی طور پر جس کے جنسی عضو نامکمل ہوتے ہیں، یا جو وہ جنسی طور پہ نکارہ ہوتا ہے پیدائشی طور پہ، اسے کہتے ہیں ٹرانسجینڈر۔ تو انہوں نے اس ٹرانسجینڈر میں سے کئی ایک مطالب نکال لیے، چونکہ ہمارا میڈیا مغربی ممالک کے ہاتھوں یرغمال ہے، NGOز جو اس پہ کام کر رہی ہیں ان کے ہاتھوں بکا ہوا ہے۔ تو جب بھی وہ کہتا ہے، عریہ مقبول صاحب لکھتے ہیں کہ وہ بوبی کی زبان سے بات جو انہوں نے سنی اور کہتے ہیں کہ وہ حاجی الماس بوبی کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی یہ بنے ہوئے ہیں نا خواجہ سرا، دراصل یہ خواجہ سرا نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مکمل مرد ہیں، اور صرف اپنی ہم جنس پرستی کی غلیظ خواہش کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی تراش خراش، اپنی شکل و شبات، عورتوں والے کپڑے پہن کر یہ ٹرانسجینڈر کا روپ دھارے ہوئے ہیں۔ یہ دراصل بہروپیے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، اس پہ 2 اعتراض لگے، اس پٹیشن پہ جو وفاقی شریعت کورٹ میں چل رہی ہے، اس کیس میں الماس بوبی نے 2 اعتراض لگائے کہ یا سوال درخواست انہوں نے دی
کہ ٹرانسجینڈر ایکٹر ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو ٹرانسجینڈر کی بجائے ایک تو خواجہ سرا لکھیں. دوسرا، جس طرح عام شناختی کارڈ بنوانے کے لیے مناظرہ کے پاس ہر مرد اور عورت اپنا جسمانی ڈاکٹر سے تصدیق شدہ سرٹیفکیٹ میڈیکل رپورٹ دکھا لیں، جو ناظرہ کو جمع کروائی جاتی ہے، ایسی ہی رپورٹ جو خواجہ سرا ہیں ان کو بھی اس کا پابند کیا جائے کہ شناختی کارڈ بنوانے کے لیے جب وہ ناظرہ کے پاس جائیں تو اپنا طبی معائنہ کروا کے ڈاکٹر سے تصدیق شدہ سرٹیفکیٹ ساتھ لائیں جس میں اس کو وہ ثابت شدہ ہو کہ وہ ٹرانسجینڈر ہے، اپنا وہ کیا ہے، خواجہ سرا ہے، یعنی وہ پیدائشی طور پر ہی خواجہ سرا ہے. باقی دو کیٹیگریز میں جو لوگ آتے ہیں وہ تو اپنی جنسی تشکیل، غلیظ جنسی تشکیل کی خاطر روپ بدل کر عورت کا روپ بدل کر عورتوں والے کپڑے پہن کر مونچھیں داڑھی کٹوا کر وہ عورت جیسی لالی گالوں پہ لگا کر وہ تو صرف جو ہے نا بہروپیے ہیں، دراصل وہ مکمل مرد ہیں. تو آگے بات کرتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا ہزاروں لوگ ایک دن میں ہزاروں لوگ قتل ہوتے ہیں، عورتیں بھی قتل ہوتی ہیں، وہ ان کی ہیڈ لائن کبھی نہیں بنی، حالانکہ وہ بڑے ہی صفاقانہ انداز میں قتل کیے جاتے ہیں ٹرانسجینڈر کے نام پہ، لیکن وہ ٹرانسجینڈر نہیں ہوتے. سب کے وہ الماس وہ بھی کہتا ہے کہ جتنے بھی قتل ٹرانسجینڈر کے نام پہ ہوئے ہیں ان تمام کی وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ نکلوائے، عدالت سے اس نے درخواست گزاری ہے. وہ تمام کے تمام بہروپیے تھے، ٹرانسجینڈر ہم جنس پرست تھے. پھر اس سے آگے بڑھتے ہوئے وہ بھی کہتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا مغربی ممالک اور امریکہ اور غیر مسلم قوتیں، خاص کر ان کا جو ہے سرپرست ادارہ اسے کہتے ہیں، اس کا نام ہے جی دا انٹرنیشنل کمیشن آف جیورسٹ، انٹرنیشنل کمیشن آف جیورسٹ. اس نے جس کا بانڈا پھوڑ دیا جب اس نے ایک بہت بڑا ایوارڈ دے دیا اس فلم کو جس کا نام جوائے لینڈ ہے، جو اب پاکستان میں بنائی گئی ہے، جو اس موضوع پہ بنائی گئی ہے کہ ایک شادی شدہ آدمی اپنے ایک اس ٹرانسجینڈر کے ساتھ دوستی نبھاتا ہے، عورت کو چھوڑتا ہے، اس کے گرد وہ گھومتی ہے ٹرانسجینڈر، اس کی محبت کے درمیان جو ایک شادی شدہ شخص ہے. تو اس سے پہلے 1996 میں عوریہ مقبول جان لکھتے ہیں کہ ایک فلم بنائی گئی تھی شبانہ اعظمی نے انڈیا میں فائر کے نام سے، جو یہ ٹرانسجینڈر وغیرہ یا ہم جنس پرستوں کو جو ہے نا مظلوم طبقہ بنا کر پیش کرنا اس کا مقصد بھی تھا، کیونکہ میڈیا کا حصہ ہے فلم اور ڈرامہ بھی. اس طریقے سے بھی عوریہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہماری ہڈیوں تک یہ برائی اتارنا چاہتے ہیں. تو وہ انڈیا میں تمام سکھ، عیسائی، ہندو، تمام مذاہب نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور انڈیا میں اس پر پابندی لگا دی گئی، بلکہ ایسی 15 فلمیں وہاں پہ بنی اور وہ بلاک ہو گئیں، ان کو سنسر کر دیا گیا. سنسر بورڈ آف انڈیا نے اس پر پابندیاں لگا دی، 15 فلمیں انہوں نے بلاک کر دی، بند کر گئی، کیونکہ اس کے اخلاقیات انسانی پر بہت ہی برے اثرات پڑتے ہیں. اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ٹرانسجینڈر بل ہے یہ اس کے حقائق بھی اس وقت سامنے آئے جب انٹرنیشنل کمیشن آف جیورسٹ نے اس کو ایشیا میں اپنی بہت بڑی کامیابی، ٹرانسجینڈر کی بہت بڑی کامیابی قرار دے دی. اس وقت پتہ چلا کہ یہ تو ہمیں ایسی دلدل میں دھکیلنا چاہتا ہے گناہوں کی جس پر کئی ایک امتوں کو غرق کر دیا گیا، کئی ایک نبیوں کی امت پر عذاب آیا، جیسا کہ لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں بھی. تو ہم قرآن پاک کے ماننے والے ہیں، ہمیں تو کم از کم اس سے دور رہنا چاہیے تھا. لیکن اب آخر پہ عوریہ مقبول صاحب لکھتے ہیں کہ ایل جی بی ٹی پر بنائی جانے والی فلموں کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا گیا کس کو جی؟ کوئر پام اس کا نام ہے، کہا جاتا ہے اس ایوارڈ کو. اس فلم کی کہانی پر جیسے ہی بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، کہا جا چکا ہے، اب زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن
پاکستانی سنسر بورڈ نے پابندی لگا دی، جس کی وجہ سے اس پر جب پابندی لگا دی گئی مگر عالمی سیکولر لبرل لائز کا دباؤ اتنا تھا کہ اس پر نظر ثانی کے لیے ہمارے وزیر اعظم ایک ایٹمی مسلم ملک کے وزیر اعظم نے ایک کمیشن بنا دیا۔ اوریا صاحب لکھتے ہیں کہ اس کمیشن کے اندر ٹرانسجینڈر کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے کوئی اہلیت ہی نہیں اس کمیشن کے لوگوں میں، یعنی وہ منظور کروانا چاہتے ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب کہ بھئی یہ بل منظور ہو جائے۔ پتہ نہیں کتنے ڈالر انہوں نے امریکہ اور برطانیہ اور کم از کم 40 ملک جو اس کے پیچھے پڑے ہوئے کہ ٹرانسجینڈر ہم جنس شادیاں ہونی چاہیے، ان سے پتہ نہیں یہ کتنے پیسے کھا کر یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب اس بل کو پاس کروانا چاہ رہے ہیں، لیکن ہماری پاکستانی قوم اس کے حق میں نہیں ہے۔ یہ بل آج بھی مسترد کرتے ہیں، کل بھی کرتے تھے اور کرتے رہیں گے، لیکن پھر ایک بیچ میں وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈرامہ چلا چپکے سے ثانیہ سعید نے جو دو عورتوں کی آپس میں محبت پہ چلا، وہ بھی معاملہ ٹرانسجینڈر کا تھا، ہم جنس پرستی کا تھا۔ تو آخر میں لکھتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر کو مظلوم مخلوق بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنا اور ایسے کردار تخلیق کرنا جو مظلوم نظر آئیں اور لوگوں کے دلوں میں ان کے حق میں جذبہ محبت کو ابھارنا، یہ ان صہیونی طاقتوں کا اور ان لعنتی این جی اوز میں لعنتی کہوں گا، اور ان صحافیوں کو اور اس میڈیا والے کو، اس صحافی کو میں لعنتی کردار اور غیر مسلم کہوں گا جو اس بل کے حق میں لکھتے ہیں کہ یہ بل پاس ہونا چاہیے، ہم جنس شادیاں ہونی چاہیے۔ کیا لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ آپ کے سامنے قرآن پاک نے آج سے 1400 سال پہلے نہیں بیان کر دیا؟ کیا یہ مسلم کو اتھرائز دیتا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑکا لڑکے سے شادی کرے اور لڑکی لڑکی سے شادی کرے؟ اس بل کا مطلب یہ ہے۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستوں، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ تو آخر پہ اوریا مقبول کے کالم پہ میں آخر پہ جاتا ہوں کہ ہم جنس پرستی کے اشعار لکھے گئے، جو ہمارا ادب ہے کم و بیش، جو عاشق شاعر چونکہ ہوتے ہی عاشق ہیں، تو شاعروں نے آدھا ادب ہم جنس پرست اور ہم اپنے معاشقوں پہ لکھا، لیکن پڑھنے والوں نے کبھی ان اشعار کو گایا؟ میر تقی میر نے بھی اس پر اشعار لکھے۔ کیا میر تقی میر کے اشعار پاکستانی نصاب میں شامل ہوئے یا ان اشعار کو کبھی کسی نے گایا، گنگنایا؟ یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے، بہت ہی بڑی لعنت ہے یہ ٹرانسجینڈر، یہ ہوئی اللہ والے، یہ جو غلاظت انہوں نے ہم جنس پرستی کی تسکین کے لیے شروع کر رکھی ہے، وہی اس کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں اور بہروپ دھارا ہوا ہے۔ کئی اپنے آپ کو کھسی کروا لیتے ہیں، کٹوا دیتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم وہ خواجہ سرا ہیں، حالانکہ خواجہ سرا وہ ہوتا ہے جو پیدائشی طور پر اس کے جو جنسی اعضاء ہوتے ہیں یا وہ ہوتے ہی نہیں، یا وہ ناقص ہوتے ہیں، یا بالکل کم سائز کے صرف جو ہے نا وہ پیشاب یا حاجت روائی کے لیے ہوتے ہیں۔ تو دوستو میں کہتا ہوں آج بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور اس خباثت اور اس کفر سے نکلو۔ ہمیں یہ بل ہرگز منظور نہیں، آج بھی نہیں، کل بھی نہیں تھا اور آئندہ بھی نہیں ہوگا۔ تو جو آئے لینڈ جو فلم بنائی گئی ہے اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس پر پابندی لگانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور جو بوبی، وہ جو حاجی الماس بوبی کی درخواست ہے کہ ٹرانسجینڈر کو واضح کیا جائے، یعنی اس کے ساتھ جب نادرہ میں وہ جائے تو اس کے پاس جسمانی میڈیکل رپورٹس ہونی چاہیے کہ کیا یہ پیدائشی طور پر خواجہ سرا ہے یا اپنے آپ کو اس نے کھسی کروا کر خسرا بنا ہوا ہے، یہ گانڈو بنا ہوا ہے، اور یہ ہر گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ خدا کے لیے اس مغربی ایجنڈے کو چھوڑیں، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں اور مسلمان رہنے دیں تاکہ آپ کی آخرت اور یہ دنیا خراب نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، عثمان خان رند کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ، شب بخیر، گڈ نائٹ۔ عثمان خان رند فرام 92 نیوز اینڈ ڈیلی خبریں۔ اوکے جی، رب رکھا۔